بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ چیپٹر 15 کا پارٹ سیکنڈ ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ اکنامک ویلیو ایڈڈ سے سٹارٹ ہوگا. تو پارٹ 1 میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کاسٹ آف کیپٹل کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں. اس میں کاسٹ آف ڈیٹ تھا, کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک تھا, کاسٹ آف ایکویٹی تھا. تو ہم نے کاسٹ آف ڈیٹ جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا, پھر کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا, اور اس کے بعد ہم نے کاسٹ آف ایکویٹی 3 ماڈل ہم نے اس میں پڑھے تھے. ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل, کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل, اور بیفور ٹیکس کاسٹ آف ڈیٹ پلس رسک پریمیم. اس طریقے سے ہم نے کاسٹ آف ایکویٹی نکالا تھا. تو پھر ہم نے ان سب کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل نکالنا سیکھا تھا, اور اس کے بعد ہم نے اس کی لمیٹیشنز پڑھی تھیں جس میں اس کی ویٹیج ہوتی ہے وہ, اور اس کے بعد اس کی فلوٹنگ کاسٹ جو ہے وہ ہم نے کانسیپٹ پڑھے تھے. تو اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو اگلا ہمارا کانسیپٹ ہے اکنامک ویلیو ایڈڈ. تو اکنامک ویلیو ایڈڈ کیا ہے؟ اے میجر آف بزنس پرفارمنس. یہ بزنس پرفارمنس کے ایک میجر ہے. اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ اٹ از اندر وے آف میجرنگ دیٹ فرمز آر ارننگ ریٹرنز آن دیئر انویسٹڈ کیپٹل دیٹ ایکسیڈ دیئر کاسٹ آف کیپٹل. تو یہ دوسرا طریقہ ہے یہ میجر کرنے کا کہ جو فرمز ہیں, جو کمپنیز ہیں, وہ جو ریٹرنز ارن کر رہی ہیں, جو کیپٹل انویسٹڈ ہے اس کے اگینسٹ جو ریٹرن ارن کر رہی ہیں وہ ان کے کاسٹ آف کیپٹل سے زیادہ ہے. تو یہ اکنامک ویلیو ایڈڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس طریقے سے ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تیسرا کیا ہے کہ اس میں ایک یہ کمپنی تھی اسٹرن اسٹیورٹ اینڈ دا کمپنی, انہوں نے لیٹ 1980s میں ایک میجر جو ہے نا وہ ڈیولپ کی تھی, اسپیسیفک میجر. تو یہ وہی ہے اکنامک ویلیو ایڈڈ. اس میں کیا ہوگا؟ اکنامک ویلیو ایڈڈ از اکول ٹو نو پیٹ نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس. اس میں سے ہم مائنس کریں گے فیکٹر. کون سا فیکٹر؟ کاسٹ آف کیپٹل, کیپٹل کی جو کاسٹ ہے, انٹو کیپٹل امپلائڈ. تو کتنا کیپٹل جو ہے نا وہ امپلائڈ کیا تھا اور اس کی کاسٹ آف کیپٹل. تو وہ اب آپ کے پاس کاسٹ آف کیپٹل آ جائے گی, اور وہ آپ نے مائنس کرنی ہے کس سے؟ نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس سے. تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ کتنی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اگر یہ پازیٹیو ہے تو ٹھیک ہے, تو پھر آپ جو ریٹرن ارن کر رہے ہو دیٹ از مور دین دا کاسٹ آف کیپٹل. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اکنامک ویلیو ایڈڈ کا. یہ میں آپ کے لیے اس کو پڑھتا ہوں. سنس اے کاسٹ از چارج فار ایکویٹی کیپٹل آلسو a positive EVA generally indicates shareholder value is being created. تو EVA اگر پازیٹیو آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ شیئر ہولڈر کی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے, وہ کریٹ ہو رہی ہے. بیسڈ آن اکنامکس ناٹ اکاؤنٹنگ پروفٹ. تو یہ اکاؤنٹنگ پروفٹ پہ نہیں ہے, یہ اکنامک پروفٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. نو پیٹ کیا؟ نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس از دا کمپنیز پوٹینشیل آفٹر ٹیکس پروفٹ اف اٹ واز آل ایکویٹی فائنینسڈ اور انلیورڈ. اس کا کیا مطلب ہے کہ نو پیٹ جو ہے نا نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس جو ہے آپ نے وہ بھی اس کی اوبلیگیشن کو بھی پے کر دیا. ٹیکس سے پہلے آپ نے جو انٹرسٹ تھا, جو آپ کی کاسٹ آف ایکویٹی پہ آپ انٹرسٹ جو ریٹرن پے کر رہے ہیں تو وہ بھی پے ہو گیا ہے. تو وہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نو پیٹ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ یہ ایکویٹی فائنینس کے بعد کا پروفٹ ہے. تو اس میں یہ ایک فگر جو ہے وہ پازیٹیو فگر دیتا ہے کہ آپ نے وہ سارے فیکٹرز کنسیڈر کر لیے ہیں. تو اس سے پھر آپ کاسٹ آف کیپٹل مائنس کریں گے. تو اگر ای وی اے پازیٹیو آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ شیئر ہولڈر کی ویلیو کریٹ ہوئی ہے. اچھا, ابھی فلوٹنگ کاسٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, 2 اس کے ٹریٹمنٹ ہیں. یا تو وہ آپ انیشیل آؤٹ لے جو ہے انیشیل کیش آؤٹ لے, اس میں آپ ایڈ کر دیں. تو ایک یہ ہے فیکٹر. دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اس کو ایڈجسٹ کریں. تو اگر اس کو آپ انیشیل کیش آؤٹ لے میں کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فارمولا کیا بنے گا اور اس کا امپیکٹ کس پہ آئے گا. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, ابھی یہاں پہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور. ایڈ فلوٹنگ کاسٹ ٹو دا انیشیل کیش آؤٹ لے. تو این پی وی, آپ کو پتہ ہے کہ این پی وی جو ہے وہ آپ کے کسی ٹائم پیریڈ کے لیے جو ریٹ آف ریٹرن ہے کہ اس کے کیش فلو کو آپ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ این پی وی ہے, وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اور اس میں سے آپ مائنس کرتے ہیں انیشیل انویسٹمنٹ جو آپ کی 0 پہ انویسٹمنٹ ہوتی تھی, اس کو آپ مائنس کرتے تھے. آپ اگر اس کو بھول جائیں فلوٹنگ کاسٹ کو, تو آپ کو این پی وی
کا وہ یاد آ رہا ہوگا جو آپ پہلے کنسیپٹ پڑھ چکے ہیں اور اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. تو آپ کی این پی وی جو ہے نا وہ یہ ہوتی تھی, آپ فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کرتے تھے اور اس میں سے مائنس کرتے تھے انیشیل انویسٹمنٹ, تو آپ کی این پی وی آ جاتی تھی. تو ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ جو انیشیل کیش آؤٹ لے اس میں آپ نے فلوٹنگ کاسٹ بھی انٹر کرنی ہے. تو اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اس کا فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی این پی وی ریڈیوس ہوگی, اس کا امپیکٹ جو ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کانسیپٹ ہو گیا. دوسرا کیا ہو گیا کہ اگر آپ فلوٹنگ کاسٹ کو سبٹریکٹ کرتے ہیں سیکیورٹی سے جو ہے اس کی پرائس سے سبٹریکٹ کر کے, تو پھر آپ جو ہے نا ییلڈ ری کیلکولیٹ کرتے ہو. ییلڈ ری کیلکولیٹ کرنے سے کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, وہ بڑھے گا. اس کے بڑھنے سے آپ کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے نا وہ کم ہوگا اور آپ کے فیوچر کیش فلوز جو ہے نا وہ کم ویلیو دیں گے, کم پریزنٹ ویلیو دیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا تو اس کی پریزنٹ ویلیو جو کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے این پی وی کا جو یہ پارٹ ہے یہ والا یہ کم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کم ہوگا, آپ کی انیشیل آؤٹ لے ویسے ہی رہے گا, انیشیل کیش آؤٹ لے, تو پھر بھی این پی وی جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوگی. تو یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے, آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اس کی. سبٹریکٹ فلوٹنگ کاسٹ فرام دا پروسیڈز پرائس آف دا سیکیورٹی جو بھی کاسٹ آف کیپٹل میں پریفرڈ اسٹاک ہے, کامن اسٹاک ہے, اینڈ ری کیلکولیٹ ییلڈ فگر. تو آپ ری کیلکولیٹ کرو گے ییلڈ فگر کیونکہ آپ کی پرائس آف سیکیورٹی از چینجنگ. امپیکٹ کیا ہوگا؟ انکریزز دا کاسٹ فار اینی کیپٹل کمپوننٹ وتھ فلوٹنگ کاسٹ. تو اس میں کیا ہوگا؟ انکریزز دا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل, تو کاسٹ آف کیپٹل انکریز ہوگی وچ ڈیکریزز دا این پی وی, تو این پی وی آپ کی ڈیکریز ہوگی. تو دونوں ایڈجسٹمنٹ میں اگر آپ اس کو انیشیل کیش آؤٹ لے میں ایڈ کرتے ہیں یا آپ اس کی سیکیورٹی کی پرائس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر ییلڈ ری کیلکولیٹ کرتے ہیں جو آپ کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کو بڑھاتی ہے اور وہ پھر آپ کے این پی وی کو کم کرتی ہے. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اچھا, ابھی نیکسٹ ہے ڈٹرمننگ پروجیکٹ اسپیسیفک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو پروجیکٹ اسپیسیفک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا وہ ہم ڈٹرمن کریں گے, لیکن اس میں ہم کیا یوز کریں گے؟ سی اے پی ایم, کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل, لیکن پروجیکٹ کی سلیکشن میں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہمارے 5 کیلکولیشنز ہیں یا 5 سٹیپس ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور لاسٹ سٹیپ کیا ہے کہ آپ اس کو پروجیکٹ کی آئی آر آر سے کمپیئر کرتے ہو. تو اس سے پھر آئی آر آر شوڈ آلویز بی گریٹر دین دا کاسٹ آف کیپٹل یا کاسٹ آف اسپیسیفک پروجیکٹ. ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے جو وہ اس کی کاسٹ ہے, اس کی جو اسپیسیفک پروجیکٹ ہوگا تو وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے سی اے پی ایم کے تھرو, اور اس کی یہ سٹیپس ہیں. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے کرنا ہے انیشلی ایزیوم آل ایکویٹی فائنینسنگ. آپ نے یہ ایزمپشن لینی ہے کہ ساری جو فائنینسنگ ہے نا وہ ایکویٹی بیسڈ ہے, اس میں کاسٹ آف ڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایکویٹی بیسڈ. ابھی یہ سی اے پی ایم ہم یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل ہم نے یوز کس میں کیا تھا؟ ٹو کیلکولیٹ اینڈ ڈٹرمن کاسٹ آف ایکویٹی. تو اس کی جو پہلی ایزمپشن کیا ہوگی کہ ساری جو فائنینسنگ ہے نا وہ ایکویٹی بیسڈ ہے, اس میں نہ کاسٹ آف ڈیٹ ہے نہ پریفرڈ اسٹاک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے بائی آل مینس. پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈٹرمن پروجیکٹ بیٹا. پروجیکٹ بیٹا جو ہے نا وہ رسک ہے اس اسپیسیفک پروجیکٹ کا, وہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈٹرمن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مارکیٹ کا جو بیٹا ہوگا اس سے ڈٹرمن ہو سکتا ہے. آگے ہم اس کا فارمولا پڑھیں گے, تو یہ سٹیپس آپ کو یاد ہونے چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کیلکولیٹ دا ایکسپیکٹڈ ریٹرن. پھر جو ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہوگا وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے. اس کے بعد ہم ایڈجسٹمنٹ ڈالیں گے, ایڈجسٹ فار کیپٹل اسٹرکچر آف دا فرم. جو کیپٹل اسٹرکچر فرم کے اس میں ایڈجسٹ کریں گے, اور پھر ہم اس کو کمپیئر کریں گے آئی آر آر جو پروجیکٹ کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہوگا اس سے کمپیئر کریں گے. اچھا, تو ڈٹرمننگ دا ایس ایم ایل سیکیورٹی مارکیٹ لائن, یہ پہلے بھی مینشن ہو چکا ہے. تو سیکیورٹی مارکیٹ لائن جو ہے وہ ہم ڈٹرمن کریں گے. یہ ڈیفیکلٹی ہے ان ڈٹرمننگ ایکسپیکٹڈ ریٹرن, کہ کتنا ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس میں ڈیفیکلٹی کیا ہے کہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں سیکیورٹی مارکیٹ لائن. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ لوکیٹ اے پراکسی فار دا پروجیکٹ, مچ ایزیئر اف ایسٹ از ٹریڈڈ. یہ بہت ایزی ہے اگر ایسٹ ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس کی ہم پروجیکٹ کی پراکسی جو ہے نا وہ اس کو فائنڈ کرتے ہیں, اس کو لوکیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ دا کریکٹرسٹک لائن ریلیشن شپ بٹوین دا مارکیٹ پورٹ فولیو اینڈ دا پراکسی ایسٹ ایکسیس ریٹرنس.
تو پراکسی ایسٹ جو آپ نے لیا جو پروجیکٹ کا اسپیسیفک ایسٹ ہے اس کا جو ایکسیس ریٹرن ہے اور جو مارکیٹ کا پورٹ فولیو ہے اس کے درمیان آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہو. وہ لائن کیا ہے؟ وہ سیکیورٹی مارکیٹ لائن ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مارکیٹ لائن ہے, اس سے اوپر جو ہے آپ کوئی بھی پروجیکٹ کی ریٹرن ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آ رہا ہوگا وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اگر ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اس سیکیورٹی مارکیٹ لائن سے نیچے ہوگا تو وہ آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے. اور پھر اس میں کیا ایسٹیمیٹ بیٹا اینڈ کریٹ ایس ایم ایل, اس میں ہم بیٹا کو ایسٹیمیٹ کریں گے جو کہ آپ کا رسک ہے, اور اس کو ہم ایس ایم ایل کو کریٹ کر دیں گے. تو یہ آپ کا ایس ایم ایل ہے. تو ہم نے وہی دو فیکٹر جو ہیں وہ بیٹا جو رسک ہے اس کا اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کے درمیان میں کریکٹرسٹک لائن جو ہے نا وہ ڈرا کی ہے. اچھا, تو یہ سارے پروجیکٹس ہیں, یہ سارے بیٹا جو آپ نے کریٹ کر لیے ہیں, یہ رسک فری ریٹ آف ریٹرن ہے اور یہ مارکیٹ کے بیٹا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو ڈرا کی ہے یہ سیکیورٹی مارکیٹ لائن, تو یہ موونگ اپورڈ ہے. تو یہ ہمیشہ یہ مین سے سٹارٹ نہیں ہوگی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہمیشہ جو ہے وہ رسک فری ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا وہاں سے سٹارٹ ہوگی. تو رسک فری ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا وہ رسک فری ہوتا ہے, تو اس کی وہ کسی کیلکولیشن میں آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. ہاں, وہ ٹو فائنڈ دا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن اٹ سیلف جو ہے نا وہ کہیں یوز نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بیس پہ ہم جو ہے وہ بتائیں کہ پروجیکٹ کو اسپیسیفک پروجیکٹ کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. اچھا, تو اس میں یہ ایس ایم ایل آپ کی ڈرا ہوگی. تو یہ آپ اوپر والے پروجیکٹ جو ہیں یہ آپ ایکسیپٹ کریں گے, نیچے والے ریجیکٹ کریں گے, کیونکہ اوپر والے پروجیکٹ ایکسیپٹ کرنے کی ریزن کیا ہے کہ ان کا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا وہ ایکسیس ہے. کس سے ایکسیس ہے؟ فرام رسک فری ریٹ آف ریٹرن, اور یہ آپ کا سسٹمیٹک رسک ہے بیٹا, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی وہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہم پروجیکٹ کا کریں گے تو وہی جو سٹیپس اس نے بتائے ہوئے تھے وہ ہم اس میں کیلکولیٹ کریں گے. پہلا کیا تھا کہ کیلکولیٹ دا ریکوائرڈ ریٹ آف فار دا پروجیکٹ. ہم نے ایزیوم کیا کیا تھا کیونکہ سی اے پی ایم بیسڈ ہے تو یہ آل ایکویٹی فائنینسڈ ہے. تو یہ آپ آر کے لے لیں گے ایکویٹی فائنینس کا, یہ رسک فری ریٹ ہوگا از اکول ٹو مارکیٹ کا جو ریٹ ہوگا مائنس رسک فری ریٹ اور اس کا مارکیٹ کا جو بیٹا ہوگا اس کا جو ایکویٹی کا, ٹھیک ہے. پھر کیا کریں گے؟ ایڈجسٹ فار کیپٹل اسٹرکچر آف دا فرم فائنینسنگ ویٹس. تو ہم پھر اس کو ایڈجسٹ کریں گے کیپٹل اسٹرکچر میں. تو کیپٹل اسٹرکچر کیا ہوگا کہ یہ آپ نے ایکویٹی کی کاسٹ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن نکالا ہے تو اس کو آپ ایڈ کر دیں گے, اس کی جو بھی پرسنٹیج ہوگی ٹوٹل جو ہماری کیپٹل ہے اس میں, اور ڈیٹ والا جو ہے نا وہ ڈیٹ میں ہو جائے گا. اچھا, ابھی یہ کویشچن ہے, اس سے آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. Assume a computer networking project is being considered with an IRR of 19%. تو یہ آپ کو وہ IRR دیا ہوا ہے جو آپ نے لاسٹ اسٹیپ میں کمپیئر کرنا ہے جب آپ نے ساری کاسٹ آف کیپٹل فار اے اسپیسیفک پروجیکٹ آپ نے وہ نکالنی ہے. Examination of firms in the networking industry allows us to estimate an all equity beta of 1.5. تو equity beta جو ہے نا وہ 1.5 ہے. فرم فائنینس ہے 70% equity سے اور 30% ڈیٹ سے. تو ڈیٹ کی کاسٹ آف ڈیٹ 6% دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو کیلکولیٹ کرنے کو نہیں بولا, لیکن اگر آپ کو یہ نہ دی ہو تو پھر آپ نے کاسٹ آف ڈیٹ بھی کیلکولیٹ کرنی ہے, وہ آپ پارٹ 1 میں سیکھ چکے ہیں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ دا ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن دا مارکیٹ از 11.2%. یہ مارکیٹ ریٹ آف ریٹرن آ گیا اور رسک فری ریٹ آف ریٹرن 4% ہے. ویری ایزی. آپ پہلے کیا کیلکولیٹ کریں گے؟ ریٹ آف ریٹرن فار دا ایکویٹی بائی ایزیومنگ دیٹ آل از ایکویٹی بیسڈ. تو کاسٹ آف ایکویٹی آپ کی آ جائے گی رسک فری ریٹ آف ریٹرن, اور یہ مارکیٹ سے رسک فری ریٹ آف ریٹرن کو مائنس کر کے اس کے بیٹا سے آپ ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو ایڈ کر دیں گے رسک فری ریٹ آف ریٹرن سے. تو یہ 14.8% آ گیا. ابھی یہ کاسٹ آف ایکویٹی آیا ہے اور کاسٹ آف ڈیٹ آپ کو دیا ہوا ہے 6% اور ان کی ویٹڈ بھی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل نکالنا ہے. تو ڈیٹ کا 30%, 6% کا 30% اور 14.8 کا جو آپ نے کاسٹ آف ایکویٹی یہ نکالا ہے یوزنگ CAPM کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل, اس کا ویٹڈ ایوریج 70% ہے. تو آپ نے یہ کیلکولیٹ کر لی. ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کتنی آ گئی؟ 12.16%. تو لاسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ آپ نے اس کو IRR کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. تو IRR آپ کا 19% ہے جو کہ بڑھ گیا ہے, از گریٹر دین 12.16%. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیئر ہولڈر کی
ویلیو کریٹ ہو رہی ہے. تو اکنامک ویلیو ایڈڈ جو ہم کانسیپٹ آگے پڑھ رہے ہیں اور اس میں زیادہ ڈیپ جا رہے ہیں, تو ہمیں یہ اس کا اندازہ ہوا کہ اس سے جو شیئر ہولڈر کی ویلیو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے, تو ہمیں یہ پروجیکٹ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ادھر لکھا ہوا ہے ڈو یو ایکسیپٹ دا پروجیکٹ. یس وی ایکسیپٹ دا پروجیکٹ. اچھا آگے ڈٹرمننگ گروپ اسپیسیفک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. تو پہلے ہم نے پڑھا ہے ڈٹرمننگ پروجیکٹ اسپیسیفک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. ابھی کیا ہے ڈٹرمننگ گروپ اسپیسیفک. تو ابھی یوز آف سی اے پی ایم ان پروجیکٹ سلیکشن, تو ہمارا وہی آ جائے گا کہ ہمارے اسٹیپس کون سے انوالو ہیں. ہم تو انیشلی کیا ہوگا کہ وہی انیشلی ایزیوم آل ایکویٹی فائنینسنگ ڈٹرمن گروپ بیٹا. ادھر ہمارا کیا تھا وہ آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے ساتھ. تو ادھر ہمارا تھا ڈٹرمن پروجیکٹ بیٹا, تو یہاں پہ ہے گروپ بیٹا, ڈٹرمن گروپ بیٹا. کیلکولیٹ دا ایکسپیکٹڈ ریٹرن, ٹھیک ہے, جو کاسٹ آف ایکویٹی کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے. ایڈجسٹ فار کیپٹل اسٹرکچر آف دا گروپ, تو پھر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کریں گے, اس کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل نکالیں گے, وہ کیپٹل جو اسٹرکچر ہوگا گروپ کا اس کے حساب سے. پھر اس کو آپ نے کمپیئر کرنا آئی آر آر گروپ پروجیکٹ سے, ٹھیک ہے, اسپیسیفک پروجیکٹ سے نہیں, گروپ پروجیکٹ سے. تو اس میں کیا ہوگا کہ کمپیئرنگ گروپ اسپیسیفک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن, تو اس میں یہ گروپ کے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرنس ہیں ڈفرینٹ ہیں کیونکہ مکس ہے 1 2 3 4. یہ کمپنی کاسٹ آف کیپٹل ہے, ٹھیک ہے, یہ وہی سسٹمیٹک رسک ہے بیٹا ایک سائڈ پہ, دوسرا اس کا جو فیکٹر ہے جو ہم کمپیئر کر رہے ہیں لینئر ایکویژن میں وہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن ہے. تو یہ کمپنی کاسٹ آف کیپٹل ہے, تو یہ آپ کا گروپ اسپیسیفک ریکوائرڈ ریٹرن جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا کوالیفیکیشنز ٹو یوزنگ گروپ اسپیسیفک ریٹس, اس کو کوالیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے. اماؤنٹ آف نان ایکویٹی فائنینسنگ ریلیٹیو ٹو پراکسی فرم ایڈجسٹ پروجیکٹ بیٹا اف نیسیسری. ہمیں پروجیکٹ بیٹا جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنا اگر وہ نیسیسری ہو, تو وہ ہم کیسے دیکھیں گے, وہ ہم دیکھیں گے نان ایکویٹی فائنینسنگ کی اماؤنٹ سے جو ریلیٹ کرتی ہے پراکسی فرم سے. اس کے بعد اسٹینڈرڈ پرابلمز ان دا یوز آف سی اے پی ایم. potential insolvency is a total risk problem rather than just systematic risk. تو سسٹمیٹک رسک جو انڈسٹری کا یا جو فرم کا یا گروپ کا ہم دیکھ رہے ہوں گے, تو اس میں جو پوٹینشیل انسولوینسی ہے نا وہ ٹوٹل رسک پرابلم ہے. تو وہ اسٹینڈرڈ جو پرابلم ہمیں فیس ہوتا ہے سی اے پی ایم میں, تو وہ پوٹینشیل انسولوینسی کو ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا پرابلم ہے سی اے پی ایم میں, ٹھیک ہے, جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ رسک ایڈجسٹڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ اپروچ, RADR, ایڈجسٹڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ اپروچ. یہ کیا ہے, دا ریکوائرڈ ریٹرن از انکریز ڈیکریز ریلیٹیو ٹو دا فرمز اوور آل کاسٹ آف کیپٹل فار پروجیکٹس اور گروپ شوئنگ گریٹر اسمالر دین ایوریج رسک. تو ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو, آگے اس کو زیادہ کلیئرٹی مل جائے گی. ایڈجسٹڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ اور این پی وی کا, تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو اور یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ RADR لو رسک ایٹ 10% سے ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ یہ دیکھیں کہ این پی وی اس کی ہم ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ہماری این پی وی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. تو ہماری یہاں پہ این پی وی پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور یہ یہاں پہ ہائی ہے تو یہاں ہم ریجیکٹ کر دیں کیونکہ یہ نیگیٹو این پی وی ہے, اور یہاں پہ آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا وہ ہائی ہے, 15% ہے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. اچھا ابھی پروجیکٹ ایویلویشن بیسڈ آن ٹوٹل رسک کی بیس پہ جب پروجیکٹ ایویلویٹ کریں گے تو ہم پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن اپروچ لیتے ہیں. وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن اپروچ. اور پھر پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن اپروچ جب ہم این پی وی کے ساتھ اس کو مکس کرتے ہیں تو ہم وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے, ایکسیپٹنس آف اے سنگل پروجیکٹ ود اے پازیٹیو این پی وی ڈپینڈس آن the dispersion of NPVs and the utility preferences of the management. تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ مینجمنٹ جو آپشنز ہم نے پڑھے تھے وہ پریفرنس آف مینجمنٹ آ جائے گا, اور ہم NPV کی ڈسپرشن کیسے کرتے ہیں تو وہ اس کی بیس پہ ہم وہ پروبیبلٹی اپروچ جو ہے نا اپلائی کریں گے. اچھا ابھی فرم پورٹ فولیو اپروچ, یہ انڈیفرنس کروز ہیں, یہ آپ کے وہ ہیں اسٹینڈرڈ ایویشن ہے, ٹھیک ہے.
اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا وہ ڈیویشن ہے یا کوفیشنٹ کوریلیشن کا جو آپ پروپورشن نکالتے ہیں، یہ انڈیفرنس کروز ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی ٹینڈنسی کس طرف ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور جو این پی وی کے ریلیشن تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ اگر آپ کی ٹینڈنسی ٹورڈز لیفٹ ہوگی یا ٹورڈز مین ہوگی نا تو آپ کا رسک جو ہے نا وہ ہائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیفرنس جو کروز ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، وہ مین کی طرف جا رہی ہیں، مینس موونگ ٹورڈز لیفٹ. تو یہاں پہ آپ کا ہائی رسک ہے. کرو شو ہائی رسک ایورجن جب، اور یہ صرف ایک جو پروجیکٹ اے ہے اس کو ٹچ کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ بی کی طرف جاتے ہیں تو انڈیفرنس کرو جو ہے نا وہ موو ہو گئی ہیں ٹورڈز دا رائٹ. تو یہ ماڈریٹ رسک ایورجن ہے. جب یہ بہت زیادہ رائٹ کی طرف موو ہو گئی ہیں تو یہ پھر لو رسک ایورجن ہے. تو اس میں بہت لو رسک ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اور یہ این پی وی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ این پی وی کہاں پہ تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ این پی وی کہاں پہ تھی. تو یہاں پہ این پی وی جو ہے وہ لو پہ تھی اور مین کی طرف جا رہی ہے. تو یہ رسک ہائی رسک ہے. اس کے بعد یہ ماڈریٹ ہو گیا اور یہ ویری لو رسک. اچھا، ابھی ایڈجسٹنگ بیٹا فار فائنینشیل لیوریج. ابھی ہم فائنینشیل لیوریج میں بیٹا کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو بی جے ہے جو بیٹا آف لیوریج فرم، اور فرم کا بیٹا ہے. بی جے یو کیا ہے، بیٹا آف ان لیورڈ فرم جو آل اکویٹی فائنینسڈ فرم ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو بیٹا ہمیں آل اکویٹی بیسڈ فائنینس بیسڈ کا دیا ہوا ہے، اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو ہم کیلکولیٹ کیا کرتے ہیں، بیٹا آف لیوریج فرم. تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. کیا ایک فیکٹر ہمیں چاہیے ہوتا ہے ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو، بی ایس. وہ کس طرح، وہ مارکیٹ ویلیوز پہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لیوریج، ہم مارکیٹ کے جو بیٹا ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. وہ اس کا فیکٹر آ جائے گا. دوسرا جو ہے نا وہ کارپوریٹ ٹیکس کا آ جائے گا کہ ٹیکس کے بینیفٹ بھی لیے ہیں نا، یا اس کا وہ ٹیکس ریٹ سے ون میں سے جو ٹیکس ریٹ ہوگا نا وہ آپ نکالیں گے. تو اس کا فیکٹر بھی سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ان لیورڈ فرم کا بیٹا ہوگا اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو آپ کے پاس بیٹا آف لیورڈ فرم آ جائے گا. تو یہ آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ٹو کیلکولیٹ لیورڈ بیٹا. اس کے بعد اگلا کنسیپٹ ہے ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو. یہ این پی وی کا مطلب ماڈیفائڈ فارم ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو. اس کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کا ان لیورڈ پروجیکٹ ویلیو، ٹھیک ہے، اس میں آپ ایڈ کر دیتے ہیں ویلیو آف پروجیکٹ فائنینسنگ. تو یہ اس کو میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو از دا سم آف ڈسکاؤنٹڈ ویلیو آف اے پروجیکٹ آپریٹنگ کیش فلوز پلس دا ویلیو آف اینی ٹیکس شیلڈ بینیفٹ آف انٹرسٹ ایسوسیٹڈ ود دا پروجیکٹ فائنینسنگ مائنس اینی فلوٹنگ کاسٹ. تو ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو کیا آ جائے گی، آپ کے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز آ جائیں گے. یہ تین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ دو بتائی ہوئی ہیں لیکن اس میں تین فیکٹرز ہیں جو ہوں گے، لیکن آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اور وہ ان کو اس کو توڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو ڈسکاؤنٹ کرنا ہے، کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کرنا ہے زیرو پہ لا کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹیکس جو ہے نا، ٹیکس شیلڈ جو ہے نا بینیفٹ، وہ کیلکولیٹ کرنے ہیں. تو ٹیکس بینیفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ وہ جو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ہوں گے ان کا ٹیکس ریٹ سے ملٹیپلائی کر کے اس کے ٹیکس بینیفٹ لیں گے. ٹیکس بینیفٹ لینے کے بعد پھر آپ اس کو بھی ڈسکاؤنٹ کریں گے. ٹیکس بینیفٹ کو ڈسکاؤنٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے ٹوٹل آپریٹنگ کیش فلو جو آ رہے ہوں گے وہ مائنس ٹیکس بینیفٹ مائنس فلوٹنگ کاسٹ. تو یہ آپ کے پاس پھر ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو آ جائے گی. ابھی یہ کویشچن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، یہ لاسٹ کویشچن ہے اور یہ لاسٹ کانسیپٹ ہے ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو اس چیپٹر کا. تھوڑی توجہ دیجیے گا. ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ایزیوم باسکٹ وانڈرز از کنسیڈرنگ اے نیو $425,000 آٹومیٹڈ باسکٹ ویونگ مشین. تو یہ کیا ہوگی، یہ آپ کی انیشیل کیش آؤٹ لے ہو گیا، آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ ہوگی ایٹ 0 year. تو یہ آپ کی کیش انویسٹمنٹ ہے، انیشیل انویسٹمنٹ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، دیٹ ول سیو 100,000 پر ایئر فار دا نیکسٹ 6 years. تو 100,000 ایچ ایئر، سیم کیش فلو ہے 6 years کا، تو 600,000 آئے گا. دا ریکوائرڈ ریٹ آن ان لیورڈ اکویٹی، ان لیورڈ اکویٹی اس فرم کی ہے وہ 11% ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیپریٹ کیلکولیشن کے لیے ڈیٹا دیا ہوا ہے. اگلا ہے باسکٹ
وانڈرز کین بورو $180,000 at 7% with $10,000 آفٹر ٹیکس فلوٹنگ کاسٹ. تو یہ فلوٹنگ کاسٹ آ گئی, یہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, اور وہ بورو کر سکتا ہے 180,000 at 7%. پرنسپل از ری پیڈ ایٹ 30,000 پر ایئر. پرنسپل پے کرتا ہے 30,000 پر ایئر پہ, تو 180 جو ہے وہ اس کے اگینسٹ 30,000 پر ایئر اس کو پے کر رہا ہے, تو وہ اس کی کاسٹ آف جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ وہ ہم کیلکولیٹ کرتے جائیں گے, اس پہ پھر ہم ٹیکس بینیفٹ لیں گے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ آپ کو سارے نمبرز یاد ہونے چاہیے. پر ایئر پلس انٹرسٹ دا فرم از ان دا 40% ٹیکس بریکٹ. تو جو ہمارا ٹیکس بینیفٹ ہم کیلکولیٹ کریں گے وہ 40% پہ کریں گے. اچھا, پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے این پی وی کیلکولیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو این پی وی جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز فار دا فرسٹ 6 ایئرز, جو وہ اس نے بتایا کہ 100,000 ایچ ایئر ہے. تو اس کا آپ نے جو ہے پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر اینیوٹی آپ نے جو ہے یہ کیلکولیٹ کیا ہے. تو یہ آپ کا آ گیا ہے ٹوٹل. آپ نے اس میں سے انیشیل آؤٹ لے جو ہے مائنس کیا, تو آپ کی این پی وی جو ہے وہ مائنس آ گئی ہے. اگر آپ نے صرف یہ این پی وی نکالنی ہے تو اس کی بیس پہ کیا آپ کریں گے, آپ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے. کیا ہم کیا کیلکولیٹ کریں گے, ہم ٹیکس بینیفٹ کیلکولیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. کاسٹ آف ایکویٹی پہ جو انٹرسٹ ہے اس پہ, کیونکہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ ٹیکس بینیفٹ دیتا ہے, آپ کے ٹیکس کو کم کرتا ہے. تو اس پہ کتنا بینیفٹ ہمیں اگلے 6 سالوں میں آئے گا, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈسکاؤنٹ اس کی پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد فلوٹنگ کاسٹ بھی ہم اس میں ایڈجسٹ کریں گے. تو ہمیں پھر ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو ملے گی, جس کی بیس پہ ہم پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ امپیکٹ دے رہا ہوگا ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کے حوالے سے. تو پھر آپ نے ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو اس میں کیا ہے کہ ایئر 1 ایئر 2 پہ آپ نا 7% انٹرسٹ دے رہے ہیں. تو 180 پہ انٹرسٹ فرسٹ ایئر میں اتنا آیا, 150 سیکنڈ ایئر میں کیوں 150 ہوا, کیونکہ وہ 30,000 کیپٹل پیمنٹ دے رہا ہے, 30,000 ری پیڈ کر رہا ہے جو پرنسپل ہے, ٹھیک ہے. تو اسی والے سے وہ 30,000 کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس حساب سے آپ کی جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو 6 سال میں آپ کا انٹرسٹ ایکسپینس کیلکولیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ انٹرسٹ ایکسپینس پہ آپ کا ٹیکس بینیفٹ ہے, تو اسی انٹرسٹ ایکسپینس پہ آپ نے ٹیکس بینیفٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا ہے. تو آپ کا یہ ٹیکس بینیفٹ آ گیا, فرسٹ ایئر میں 5,040, سیکنڈ میں 4,200. یہ آپ کے ٹیکس بینیفٹ آ گئے ایٹ ایئر 1, ایئر 2, ایئر 3, ایئر 4, ایئر 5, ایئر 6. کیسے؟ آپ نے پہلے انٹرسٹ کیلکولیٹ کیا ہے, اور اس انٹرسٹ پہ 40% کے حساب سے آپ نے ٹیکس بینیفٹ کیلکولیٹ کیا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایئر 1, ایئر 2, ایئر 3, ایئر 4, ایئر 5, ایئر 6 پہ ویلیوز ہیں. آپ نے اس کو ایئر 0 پہ لانا ہے, کیونکہ آپ نے ڈیسیجن آج کرنا ہے. تو آپ اس کو کیا کریں گے, پھر ڈسکاؤنٹ کریں گے, کس پہ, 11% پہ. تو اس پہ آپ کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر آتے جائیں گے. تو یہ آپ کی پریزنٹ ویلیو آ جائے گی کس پہ, جو آپ کے ٹیکس بینیفٹ ہیں آن انٹرسٹ. تو یہ آ گئے. اس کے بعد ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا, آپ کی این پی وی آ گئی, پلس آپ نے کیا کیا جو آپ کے ٹیکس بینیفٹ ہیں, پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ جو ٹیکس بینیفٹ ہے, مائنس فلوٹنگ کاسٹ. تو فلوٹنگ کاسٹ آپ کی 10,000 تھی, وہ اس میں ایڈجسٹ ہوگی, ہم نے مائنس کر دی اس سے. تو یہ آپ کی این پی وی مائنس تھی, آپ کے پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ آ گئی, اس کے بعد فلوٹنگ کاسٹ آپ نے مائنس کی. تو آپ کی ایڈجسٹڈ پریزنٹ ویلیو کیا آ گئی, 1,567. تو اس بیس پہ کیا ہوگا کہ پروجیکٹ ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ شیئر ہولڈر کی ویلیو کریٹ کی ہے انہوں نے بائی 1,567. تو یہاں پہ آپ کا یہ چیپٹر اینڈ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ کنسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کوئی کویشچن ہو تو پلیز کمنٹس میں کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.